وہ 5 جون 1992 کی رات تھی۔ سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن شروع ہوئے ابھی محض ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ وہاں تعینات میجر ارشد جمیل اوان کی سربراہی میں فوج کے ایک دستے نے دعویٰ کیا کہ فوج سے مقابلے میں 9 ڈاکو مارے گئے۔ فوج نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ہلاک ہونے والے جرائم پیشہ افراد انڈین خفیہ ایجنسی را سے بھی روابط رکھتے تھے اور ان سے بھاری مقدار میں جدید اسلحہ برآمد کیا گیا۔ فوجی افسروں کے دعوے پر مبنی خبر شہری علاقوں سے شائع ہونے والے اخبارات میں چھپنے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل آصف نواز دونوں ہی دریائے سندھ کے کنارے اس مقام پر پہنچے جہاں فوج نے مقابلے کا دعویٰ کیا تھا۔ آئی ایس پی آر کے اس وقت سندھ میں نگران بریگیڈیئر ریٹائرڈ سولر رضا بھی وزیر اعظم اور آرمی چیف کے ہمراہ ٹنڈو بہاول گئے تھے۔ وہ بتاتے ہیں وہاں ڈاکوؤں سے برآمد ہونے والا اسلحہ بھی دکھایا گیا جس کی ہم نے تصاویر بھی پریس کو جاری کی اور وزیر اعظم نے کارروائی میں شریک افسران اور ان کے دستے کے لیے انعامی رقم کا اعلان بھی کیا۔ ناز سے تو اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت انگریزی اخبار سندھ آبزرور اور سندھی اخبار خادم وطن دونوں ہی کے نیوز ایڈیٹر تھے۔ ناز سیتو کے مطابق 3-4 روز تک تو شہری علاقوں کے بڑے اخبارات میں بھی اس مقابلے کی خوب پذیرائی ہوئی، مگر پھر مقامی صحافیوں نے بالآخر اس کی اصل حقائق کا پردہ فاش کر دیا۔ اس زمانے کے انگریزی اور اردو اخبارات اور اب انٹرنیٹ پر دستیاب معلومات کے مطابق میجر ارشد جمیل اوان کے بعض خرافت دار دراصل مائی جندو کے خاندان کی ملکیتی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے اس سلسلے میں میجر ارشد جمیل سے مدد مانگی۔ 5 جون کی رات میجر ارشد اپنے 5 رکنی دستے کے ہمراہ مائی جندو کے گھر جا گھسے اور وہاں موجود 9 افراد کو بندوق کی نوک پر اغوا کر لیا۔ ان افراد میں مائی جندو کے 2 بیٹے بہادر اور منٹار جبکہ ایک داماد حاجی اکرم بھی شامل تھے۔ پھر میجر ارشد اور ان کا دستہ تمام مغویوں کو لے کر دریائے سندھ کے کنارے پہنچا جہاں ان تمام افراد کو قطار میں کھڑا کر کے گولیاں مار دی گئی اور مرنے والے 9 افراد کو ڈاکو قرار دیا گیا۔ ناز سہتو کے مطابق ہمارے ایک نمائندے نے 5 جون کی رات محض اتنی خبر دی کہ ٹنڈو بہاول سے کچھ افراد کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کہیں لے گئے ہیں۔ دوسرے دن قریبی دریائی علاقے کوٹری سے خبر آئی کہ کچھ لاشیں اسپتال لائی گئی ہیں۔ لاشوں کی صرف تصاویر دستیاب تھی جبکہ حراست کی خبر کی کوئی تفصیل نہیں تھی اور ناز سیتو سمیت کئی صحافی بھی دونوں خبروں کے تعلق سے بے خبر تھے۔ بہرحال مقامی اخبارات میں لاشوں کی تصاویر بغیر تفصیل کے شائع ہوئی اور حراست کی خبر کے لیے ناز سیتو سمیت کئی صحافی ٹنڈو بہاول پہنچے۔ ناز سہتو کے مطابق ٹنڈو بہاول کے سہمے ہوئے خوفزدہ لوگ جنہیں اپنے لوگوں کی فوجی افسر اور دستے کے ہاتھ قتل کی کوئی اطلاع ہی نہیں تھی، اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ حراست کی خبر پر بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھے۔ مگر جب انہیں دریا کے کنارے سے ملنے والے لاشوں کی تصاویر دکھائی گئی تو انہیں پہچان کر یہ لوگ رونے اور بین کرنے لگے۔ پھر پتہ چلا کہ اصل میں ہوا کیا ہے اور مائی جندو کے خاندان پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے، یعنی فوجی دستے نے مائی جندو کے خاندان کے ارکان کو ڈاکو قرار دے کر جعلی مقابلے میں قتل کر دیا۔ دوستو یہ حقائق پہلے مقامی پھر اردو اور انگریزی کے قومی اور بالآخر عالمی ذرائع ابلاغ میں شائع ہوئی تو سانحہ ٹنڈو بہاول ایسی قومی شرمندگی کا باعث بنا جس کا اعتراف اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف نواز کو اعلانیہ طور پر کرنا پڑا۔ اسی شرمندگی میں فوج کی صوبائی قیادت تک اعلیٰ افسران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سولر رضا کے مطابق جی او سی حیدرآباد میجر جنرل سلیم الحق اور ان کے نائب بریگیڈیئر کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ اخبارات کے مطابق میجر ارشد جمیل اوان کو فوج سے برطرف کر کے ان کے دستے کے ارکان سمیت گرفتار کر لیا گیا اور ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل شروع ہوا۔ ناز سہتو کے مطابق مائی جندو اور ان کے خاندان کو سمجھوتے کے بدلے بڑی زرعی زمین کی بھی پیشکش ہوئی مگر انہوں نے حصول انصاف کو ترجیح دی۔ ماورائے عدالت و قانون 9 افراد کو قتل کرنے کا جرم ثابت ہونے پر میجر ارشد جمیل کو پھانسی کی سزا تو سنا دی گئی مگر مائی جندو اور ان کے خاندان کے لیے اس کے باوجود بھی انصاف کا حصول ہرگز آسان نہیں تھا۔ تقریباً 4 برس تک مقدمہ فوجی اور دیگر ملکی عدالتوں میں روایتی تاخیر کا شکار ہوا اور مائی جندو کا خاندان انصاف کا منتظر رہا۔ دوستو اب اسے عدل کی فراہمی کی سست رفتار کہہ لے یا نظام انصاف کی طویل محکمہ جاتی خامیاں مگر مائی جندو کے خاندان کو اپنے بے گناہ بیٹوں اور داماد سمیت 9 افراد کے قاتلوں کو سزا دلوانے اور صرف ایک کو تخت دار تک پہنچانے کے لیے 2 اور جانوں کا نذرانہ دینا پڑا۔ ستمبر 1996 میں مائی جندو کے 2 ساتھیوں حاکم زادی اور زیب النساء نے اعلان کیا
اگر ان کے بھائیوں اور شوہر کے قاتلوں کو پھانسی کی سزا پر عمل درآمد نہ ہوا اور مزید تاخیر کی گئی تو وہ حیدرآباد میں عدالت کی عمارت کے سامنے خودسوزی کر لیں گے۔ اسے بھی بدقسمتی کہا جائے یا نظام انصاف کی کمزوری کہ مائی جندو کے بیٹیوں کو آخر کار 11 ستمبر 1996 کو اپنی دھمکی پر عمل درآمد کرنا ہی پڑا۔ جولس کے شدید زخمی ہو جانے کے بعد انتہائی نازک حالت میں دونوں بہنوں کو 20 میل دور کراچی کے سول ہسپتال منتقل کیا گیا، کیونکہ پورے صوبے میں اس وقت کسی دوسرے ہسپتال میں بند وارڈ ہی نہیں تھا۔ اسی بند وارڈ میں دونوں بہنیں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بالآخر جان کی بازی ہار گئیں۔ دونوں بہنوں کی یوں زندگی ہار جانے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد 19 ستمبر 1996 کو مجھے وہ بزرگ کراچی میں ایک عدالت ہی کے باہر ملے۔ ان بزرگ سے اپنی ملاقات میں کبھی فراموش نہیں کر پاؤں گا۔ وہ بدھ کی عجیب وحشت انگیز سی صبح تھی۔ تب میں انگریزی اخبار دی نیوز کا کرائم رپورٹر تھا اور کسی خبر کے سلسلے میں کراچی ایم اے جناح روڈ پر واقع سٹی کورٹ پہنچا، جہاں ایک راہداری میں وہ بزرگ بھی بیٹھے تھے۔ وہ جامشوروں سے آئے تھے۔ ایک ہفتے پہلے مائی جندو کی بیٹیوں کی خودسوزی کی خبر کم از کم کراچی کے ایک رپورٹر اور جامشوروں کے ایک بزرگ مکین کے لیے تو تب بھی تازہ ہی تھی۔ اچانک ان سے تعارف ہوا اور تعارف ہوتے ہی انہوں نے اس خبر کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا تھا پٹ یعنی بیٹے، انسانی گوشت کے جلنے کی بو تو شاید کمرہ عدالت تک بھی نہیں پہنچ رہی تھی، مگر آگ کے شعلوں سے جھلس جانے والی دونوں بہنوں کی چیخیں نظام انصاف کے کانوں میں وہ سور پونک رہی تھی کہ یوں لگا کہ پتھر کی بنی ہوئی قانون کی دیوی بھی اپنے آنکھوں پر بندھی ہوئی سیاہ پٹی نوچ کر پھینک دے گی۔ دوستوں، مائی جندو کی بیٹیوں کی ہلاکت کے باوجود سزا پر عمل درآمد اس وقت تک نہیں ہو سکا جب تک سپریم کورٹ نے میجر ارشد کی سزائے موت کے خلاف اپیل اور پھر صدر پاکستان نے رحم کی اپیل مسترد نہیں کر دی۔ آخر کار 28 اکتوبر 1996 کو میجر ارشد کو حیدرآباد کی سینٹرل جیل میں پھانسی دے دی گئی، مگر واقعے کے دیگر ملزمان کو موت کی سزا نہ دی گئی۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔